اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورۃ البقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں جو موجود ہے، لہٰذا سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں مکی قرآن کے مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب آ گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا فلسفہ اور بعض نہایت اہم موضوعات و مسائل کا خلاصہ چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہی تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورۃ الشورى میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر ازروئے قرآن یہی عبادت رب انسان کی غایت تخلیق یعنی اٹموسٹ کریشن ہے۔ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب یا قومی ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگو، جبکہ یہاں صیغہ خطاب ہے یا ایھا الناس، یعنی اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں، جن کی دعوت آفاقی یعنی یونیورسل ہے۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا راستہ یہی تھا، الذی خلقکم والذین من قبلکم کے الفاظ میں اس دلیل کا رد بھی موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آبا و اجداد بھی مخلوق تھے۔ جیسے تم خطا کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آبا و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا میں افراط و تفریط کے دھوکے سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ بہرحال الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم یعنی پرووائڈڈ پہنچایا۔ تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل رب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے یعنی پلانر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ ند اندد کی جمع ہے، اس کے معنی مد مقابل ہیں۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، لا ضد لہو ولا ند لہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ ہے کہ تو اس کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے۔ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مشیت مطلق صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن یہدی من یشاء۔ القصص آیت نمبر 56۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان بالرسالت کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے کہ نہیں، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی۔ تعارف قرآن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراع ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 33-34 میں ارشاد ہوا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کرے اگر وہ سچے ہیں۔
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گڑھ کر لے آؤ۔ اس کے بعد مزید نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزیل کہا جاتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آنے کا چیلنج دیا گیا۔ مذکورہ بالا تمام مقامات مکی صورتوں میں ہے۔ پہلی مدنی صورت البقرہ کی آیت میں زیر مطالعہ میں یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی موضوع کر کے لے آؤ۔ یہ ایک سورت العصر کے مساوی یعنی برابر بھی ہو سکتی تھی، سورت الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ شاعروں کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہو یا انسان ہو، خطیب ہو، شعراء ہو یا ادیب ہو، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان میں اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، ذرا انداز دیکھیے کیسی تحدی اور چیلنج کا ہے، اور یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ کیسا دو ٹوک انداز ہے۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ مشرکین نے 2 معبود تراش رکھے تھے، وہ پتھر کے ہوتے ہیں۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ معبودان باطل جن سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، جن کے سامنے دنڈوت کرتے تھے، جن کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، عدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ جہنم منکر حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر آ گیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ندیاں بہتی ہوگی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس لیے کہ فطری باغ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہے جس سے خود بخود آب پاشی ہو رہی ہے اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها۔ جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی بھی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جنت میں اہل جنت کی جو ابتدائی دعوت یا ابتدائی ضیافت ہوگی اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہیں، مثلا انار، انگور، سیب، کھجور وغیرہ۔ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے، لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا، ان کی شکل و صورت وہی رہے گی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان 5 آیات 21 سے 25 میں ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ کی دعوت آ گئی۔ اب آگے کچھ ضمنی مسائل زیر بحث آئیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ کفار کی طرح سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، وہ بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے جو قرآن نے انہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے الفاظ میں دیا تھا، لیکن خواہ مخواہ کے اعتراضات اٹھاتے رہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے، لیکن جب کہا گیا کہ یہ برش لیجئے اور ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی تھیں۔ ان میں سے ان کا ایک اعتراض یہاں نقل کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بہت حقیر سے یعنی چھوٹی تچھ چیز ہے۔ کوئی اعلیٰ متکلم اپنے اعلیٰ کلام میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں مکڑی جیسی حقیر شے کا بھی ذکر ہے، چنانچہ یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہے۔ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، دراصل تشبیہ اور تمثیل کے اندر ممثل لہو اور ممثل بہ میں مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی تمثیل یا تشبیہ بیان کرنی ہو تو جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے مطابقت اور مناسبت رکھنے والی شے سے تشبیہ دی جانی چاہیے۔ کوئی شے اگر بہت حقیر ہے تو اسے کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ اسے تو کسی حقیر شے ہی سے تشبیہ دی جائے گی تو تشبیہ کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔
لفظ فوقہا اس سے اوپر میں دونوں معنی موجود ہیں، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر، یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے، اس لیے کہ مکھی یا مکڑی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی شے ہے۔ بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلاً، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ حق کے منکر ناک بہت چڑھا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس ضمن میں اگلا جملہ بہت اہم ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہے۔ آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت طلب ہدایت اور طلب علم کی ہے تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی، اور دل میں زیغ ہے، کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ اور فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہی میں مبتلا کر دینا اللٹپ نہیں ہے، کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ اس سے گمراہی میں وہ صرف انہی کو مبتلا کرتا ہے جن میں سرکشی ہے، تعدی ہے، تکبر ہے۔ اگلی آیت میں ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد عہد الست ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ نے کیا تھا، ان میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے۔ الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن صرف ارواح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود مکمل وجود ہے اور اولاً تخلیق اسی کی ہوئی تھی۔ اہل الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، بھلا کیوں نہیں؟ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے اور اس طرح کے دعوے کیے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فسق اور نافرمانی ہے، خواہ وہ ملوکیت کی صورت میں ہو یا عوامی حاکمیت کی صورت میں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يَوْصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قطع رحمی یعنی رشتہ داری ختم کرتے ہیں۔ مال کی طلب میں اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے تکبر اور تعلی کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو
پسے پشت کر ڈالتا ہے، پسے پشت کر ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کو بندوں کے ساتھ۔ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس ضمن میں اہم ترین رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں تمام چچا زاد وغیرہ آ جائیں گے۔ اس کے اوپر پردادا پردادی کی اولاد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ اسی طرح اوپر چلتے جائیں یہاں تک کہ آدم اور حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کرتی گئیں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں۔ بہرحال وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ متذکرہ بالا دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے تو اس کا نتیجہ فساد بالارض یعنی زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بالآخر آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے۔ کنتم امواتن، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ مضمون سورہ غافر، سورۃ المومن میں زیادہ وضاحت سے آیا ہے، جو سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہٰذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے۔ وہاں اہل جہنم کا قول با الفاظ نقل ہوا ہے، ربنا امتنس نتینی و احییتنس نتینی فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی تخلیق اول عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ احادیث میں الفاظ وارد ہوئے ہیں، الارواح جنود مجندہ متفق علیہ السلام، یعنی ارواح جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی۔ ان ارواح سے وہ عہد لیا گیا جو عہد الست کہلاتا ہے، پھر انہیں سلا دیا گیا، وہ گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مردہ معدوم نہیں ہوتا، بے جان ہوتا ہے،
ایک طرح سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں موت اور نیند کو باہم تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر دنیا میں عالم خلق کا مرحلہ آیا، جس میں تناسل کے ذریعے سے یعنی پرجنن کے ذریعے سے اجساد انسانیت یعنی ہیومن باڈیز کی تخلیق ہوتی ہے اور ان میں ارواح پھونکی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث کے مطابق رحم مادر یعنی گربھ میں جنین یعنی بھروڑ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ وہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہو گیا۔ ہم اس دنیا میں اپنے جسد یعنی جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے۔ ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسد وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا یعنی مٹی میں، اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی۔ یہ فلسفہ و حکمت قرآنی کا بہت گہرا نقطہ ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت للم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا ذکر ہے۔ گویا زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھاک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ یہ آیت تاحال یعنی ابھی تک آیتیں متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ابھی تک پورے طور پر اس سے واقف نہیں ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔